السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تمامی خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی حبلی کے زیر اہتمام سالانہ 2 روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حبلی کے جملہ احباب، مبلغین، معاونین، کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خواتین یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اللہ ان ماؤں اور بہنوں کی قربانیوں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں، سب کو فنا ہے۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں، جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا، جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا پتہ چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بس چلے گئے، تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی، مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے، کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے عمل کیا
چیز ہے، اللہ اکبر، عمل بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے عظیم ترین اعمال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ نے جو تم پہ فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم پر کیا کیا فرض ہے؟ مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پلڑے میں ہو اور فجر کی 2 رکعت ایک پلڑے میں ہو سنت، تو اس کا مرتبہ بھاری ہے۔ تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے، اللہ۔ اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز، اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نامہ اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے۔ ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی، اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خود آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں
दीनार फरमाते हैं, इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले और वुजू करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ ले। तो बस ये 2 रकत नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकत नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आप अंदाज़ा करें कि जब 2 रकत नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकत नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मौक़िदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज़ की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ए खातून जन्नत की कनीज़ों, याद रखना, नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है। लेकिन अगर कोई नमाज न पढ़े तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अल्लाह अकबर, जितना दर्दनाक अजाब जहन्नम के अंदर बेनमाजी को दिया जाएगा उतना दर्दनाक अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना ख्वाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 2 लोग उठा करके लेकर के पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर पर एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर चट्टान मार रहा है, और जब उसके सर पे वो पत्थर मारा जाता है तो उसका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चना किस तरीके से पिसेगा, इसी तरीके से इंसान का सर पिस रहा है और सर रेजा रेजा हो रहा है, और वो चट्टान लुढ़क करके फिर कहीं और जाती है, और जब वो चट्टान को उठाने के लिए वो बंदा जाता है तो वो सर पहले की तरह फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर वो चट्टान ला करके मारता है, बड़ा सा पत्थर ला करके मारता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है। जब वो पत्थर को उठा कर लाता है तो उठा कर लाने से जितनी देर लगती है उतनी देर में सर फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने पूछा जी ये कौन लोग हैं, तो कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते थे, यानी नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते थे। मेरी बहनों बताओ, अगर सर से लोहा टकरा जाए या सर दीवार से टकरा जाए तो हमारे सर की कैफियत क्या होती है? थोड़ा अपने आप पर रहम करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। अल्लाह की बंदियों, जरा सोचो तो सही, जब नमाज न पढ़ने की वजह से, सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने की वजह से, जब इसी सर पर पत्थर पड़ेंगे और सर कुचला जाएगा पत्थरों से, तो कौन बचाने के लिए आएगा? मेरी बहनों, किसी को खबर ही नहीं होगी। इस मक्कार, बेकार, फरेबी दुनिया का हाल ये है, अगर मुसीबत में कोई गिरफ्तार हो जाए और खबर होती है तो भी इंसान कहता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम पड़ता तो हम आ जाते। आप बताएं, जब लोगों को खबर होती है तो लोग मदद नहीं करते, जहन्नम में तो किसी को खबर भी नहीं होगी। मेरे इमाम कहते हैं उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम है जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को खबर भी नहीं होगी, और जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो कोई मददगार कैसे होगा? अगर खबरदार कोई होगा और मददगार भी कोई होगा तो वो एक ज़ात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, मगर वो रसूल भी इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज को छोड़ देता है क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरी बहनों, आप खाने पकाने के लिए किचन रूम में घंटों गुजारती हो, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों गपशप करती हो, सीरियल भी देखती हो, फिल्में भी देखती हो, उसके लिए वक्त निकाल लेती हो। मगर मेरी बहनों, आज इस सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुजारिश ये है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप नमाजी बन जाइए। एक वक्त
وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں، دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں، نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو۔ اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لیں، بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں اٹھو دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے، شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے ان کو فرمایا، وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا، جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، اللہ سے معافیت کا سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی۔ اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں، اس کو کفن کیسے پہنائیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا۔ جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپ
طریقے سے کہا پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا۔ آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، مسخ ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، بلکہ ہم تو جانتے ہیں ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں، کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ، کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اگر چہرے پر کوئی داغ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں بتاؤ اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے؟ آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا تو بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ستار ہے، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ تیرا باپ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا، بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، ہر نیک عمل کرتا تھا، مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا، وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا، وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جب کوئی نماز میں سستی کرے گا، نماز کی ناقدری کرے گا اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھے گا، کالے خنزیر کا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں بتاؤ ذرا غور کرو، آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے میری بہنوں، یہ فریب ہے۔ نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا جب ہمیں کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سونے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، بلکہ لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، چگلی کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، نماز کے لیے کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ آپ کو عہد کرنا ہوگا، آپ کو طے کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا کوئی قبر میں نہیں آنے والا، کوئی بچانے نہیں آنے والا، کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے بھی فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنے آپ کا بھلا چاہو، اپنے آپ کا بھلا چاہو، اپنے آپ کی خیر خواہی کرو، اور صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نکالو، 10 منٹ کا ٹائم نکالو اور نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میری بہنوں تم نماز پڑھو گی تو تمہارے بچے بغیر بولے نماز پڑھیں گے، آپ کے بچوں کو بولنا نہیں پڑے گا۔ ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے
نماز کی طرف آؤ، بہت برکتیں ہیں نماز کی۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ جو ہے مرد دیتے ہیں، عورتیں اس پہ بہت پس و پیش کرتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ تو کبھی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ماحول رمضان المبارک کا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس کھا پی کر ضروریات سے فارغ انسان کے پاس اگر 50-60 ہزار روپے بچتے ہیں، ایک میں اندازہ بتا رہا ہوں، وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کہ چاندی کی قیمت تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بدل سکتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ معلوم کریں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کھا پی کر 50-60 ہزار بچتے ہیں اور اس کے بعد اس پر سال گزر جاتا ہے، یا آپ کے پاس سونے کے زیورات ہے یا آپ کے پاس چاندی کے زیورات ہے، تو اس کی رقم نکالی جائے کہ یہ کتنے کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا پرسنٹ نکال کر 100 پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا۔ جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ مرد تو زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن عورتیں نہیں نکالتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کی اجازت سے عورت کی طرف سے اس کی زکوٰۃ نکال دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن عورتیں جو ہے اگر اللہ اکبر مطلقاً زکوٰۃ نہ نکالیں تو وہ عذاب کی حقدار ہوگی۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کثرت سے دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بھیڑ دیکھی ہے تو عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ عورتوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے میری بہنوں، زیورات پہننے سے اسلام منع نہیں کرتا، زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکوٰۃ نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا، اس کے جسم کو چٹکا دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکوٰۃ نکالو، سال میں ایک مرتبہ۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی، ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے، بلکہ حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکوٰۃ کے متعلق قاری رضوان صاحب نے سوالات کیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ ضرور نکالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، ہے تو یہ چوتھا، کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا، میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی، یعنی باہر پڑوس والوں کو۔ یاد رکھنا، پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتہ نہیں کہ آپ روزے سے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا، روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار
افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے۔ اس لیے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے وہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا۔ کیا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے روزہ ترک مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا، بے پناہ برکتیں روزے کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے، جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، یہ سب آج سنائی دے رہے، سب یہ بلائیں آج سے 100 200 500 سال پہلے 90 سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے، وہ لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، مہینے میں 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، 13 14 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنوں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی، اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کر لوں گی، اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں بہت برکتیں روزے کی۔ اور اللہ اکبر، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں 3 دن رکھ لے تو اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے، سینہ صاف ہو جاتا ہے، بہت برکتیں روزہ رکھنے کی۔ تو کم سے کم 3 روزے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا، پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر کا رکھتے تھے، لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں روزہ نصف طریقت ہے، یعنی ولایت کا آدھا راستہ صرف روزہ طے کرا دیتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو، نہیں آپ نفل رکھ سکتی کوئی بات نہیں، فرض روزے ضرور رکھو، رمضان شریف کے روزوں کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے، لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات ہونے چاہیے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، تب حج فرض ہوتا ہے۔ اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو جن کے ماتحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو، یہ نہیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی شادی باقی ہے، نواسے کی شادی باقی ہے، شادیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہو گئے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 فرائض تھے ایمان کے بعد، نماز، روزہ،
زکوٰۃ اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں، عمل کریں۔ مغرب کا وقت تو اب تنگ ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ پہلے نماز اچھا تو آئیے بہت مختصر ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد مختصری دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہم عشاء مغرب کا وقت تنگ ہونے سے پہلے اپنی محفل کو مکمل کر لیں۔ آئیے میں آپ سب کو پڑھاتا ہوں، جیسا پڑھاتا ہوں آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ جب ذکر مکمل ہوگا، دعا مکمل ہوگی، تو حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے درمیان جو ہے وہ کچھ نصیحت فرمائیں گے، اور آپ میں سے جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید ہونے کا شرف بھی حاصل کریں گے۔ آئیے میں سب کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اور سب اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا موجود الا اللہ ما مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ قبل کل شیء الحمد للہ بعد کل شیء الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتقضی
لنا بها جميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات آمين. من جميع الخيرات في الحياة آمين. وبعد الممات آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا آمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم ثبتنا على الإسلام آمين. وأمتنا على الإيمان آمين. واحشرنا زمرة المسلمين. آمين. اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك. اللهم استرنا بسترك الجميل. آمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. آمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. آمين. إلهي بحرمة الحسن وأخيه آمين. وأمه وأبيه آمين. وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه. آمين. نجي من كل غم الذي أنا فيه. آمين. نجي من كل غم الذي أنا فيه. آمين. نجي من كل غم الذي أنا فيه. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا خير الرازقين. آمين. يا خير الناصرين. آمين. يا خير الغافرين. آمين. يا أمان الخائفين. آمين. يا أمان الخائفين. آمين. يا أمان الخائفين. آمين. يا غياث المستغيثين. آمين. يا قاضي الحاجات. آمين. يا قاضي الحاجات. آمين. يا قاضي الحاجات. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آمین. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. اے ستار و غفار، اے جواد و کریم، آمین. اے قادر و مقتدر، آمین. ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میرے اللہ اگر تو عذاب دے تو ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. میرے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں بلکہ فضل کے طالب ہیں. مولا ہمارا یہ کمزور سا وجود، یہ گنہگار سا وجود، یہ نازک سا وجود، مولا جو مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مولا وہ جہنم کے عذاب کو کب برداشت کرے گا؟ اے کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے، اے ستار و غفار، اے اپنے بندوں پہ رحم کرنے والے، رحمان و رحیم، آج ہم اپنے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اے اللہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر جو سب سے چھپ کر گناہ کیے تو اسے بھی جانتا ہے. مولا دن کے اجالے میں جو بے حیائیوں کے ساتھ گناہ کیے تو اسے بھی جانتا ہے. مولا ہمارے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں، مگر مولا ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. مولا تیرا اعلان ہے سبقت رحمتی علی غضبی. اے سچے معبود، اے پالنہار حقیقی، اے رب محمد، اے رب محمد مصطفیٰ، اے رب محمد
मुस्तफ़ा। आमीन। या अल्लाह तेरे महबूब जब जान के दुश्मनों को फतेह मक्का के दिन माफ करते हैं, जब उनके करम का ये हाल है तो तू कितना करीम होगा मौला। या अल्लाह तेरे हबीब के रहमो करम का वास्ता मौला, हम गुनहगारों को बख्श दे, आमीन। हम मुजरिमों को बख्श दे। आमीन। ए अल्लाह तेरे करोड़ा करोड़ एहसानात हैं, एक एहसान और कर दे मौला। मौला एक एहसान और कर दे मौला। मौला हमारी मगफिरत कर दे मौला। आमीन। मौला हमें नहीं पता हमारी जिंदगी की कितनी घड़ियां बाकी है, या अल्लाह। यहाँ से उठने से पहले पहले हमें बख्श दे, आमीन। हम सबकी मगफिरत कर दे मौला। आमीन। मौला बाल बाल पर तेरा एहसान है मौला, एहसान और कर दे मौला। आमीन। मौला हमारे गुनाहों को न देख, हमारे जराइम को न देख, हमारे पापों को न देख। या अल्लाह अपनी रहमत की तरफ निगाह फरमा। सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जाने रहमत के रुख अनवर का सदका मौला सबकी बेहिसाब मगफिरत कर दे। यहाँ से उठने से पहले पहले सबकी मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह इस मजमे में कोई तो ऐसा बंदा या बंदी होंगे या अल्लाह जो तुझे महबूब होंगे, जो तुझे पसंद होंगे मौला, उन्हीं का वास्ता, तेरे महबूब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, खुलफाए राशिदीन का वास्ता, सैयदना उवैस करनी का वास्ता, हुजूर गौसे आदम गरीब नवाज का वास्ता, तेरे हबीब के करीम वालिदैन जनाब सरकार अब्दुल्ला और सरकार आमिना का वास्ता मौला हमारी बख्शिश कर दे मौला। तू हम सबसे राजी हो जा मौला। मौला तू हम सबसे राजी हो जा मौला। अगर तू नाराज है तो तू हम सबसे राजी हो जा मौला। हम तुझसे बहुत दूर चले गए, हमने तेरी नाफरमानी पे नाफरमानी की मौला, मगर फिर भी तू हमारे ऐबों पे पर्दा डालता रहा। आज तूने तौफीक अता की है मौला। या अल्लाह माह रजब के आखिरी अय्याम है मौला, ये तेरा महीना है मौला। मौला ये तौबा का महीना, ये हुर्मत वाला महीना है मौला। मौला हमें माफ कर दे मौला। मौला हमें माफ कर दे मौला। तू हम सबसे राजी हो जा। हमारे माँ बाप की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की बख्शिश कर दे, हमारे माँ बाप के बुढ़ापे पे रहम फरमा, उन पर ऐसे ही रहम कर फरमा जैसे वो बचपन में हम पे रहम करते थे। या अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से कूच कर गए मौला, उन सब की भी मगफिरत फरमा, उन सब की भी बख्शिश फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब का पंजतन पाक का वास्ता हमारी और हमारे बच्चों की, घर वालों की, नस्लों की बुरी तकदीरों को भली कर दे, हम सब की बुरी तकदीरों को भली कर दे, सोए हुए मुकद्दर को बेदार फरमा दे। या अल्लाह जो जो बीमार है हर बीमार को शिफा दे दे। या अल्लाह हर बीमार को शिफा दे दे। हमारे घरों में कोई बीमार है उन्हें शिफा दे दे, हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में कोई बीमार है उन्हें शिफा दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम का कोई भी उम्मती बीमार हो मौला, हर बीमार को शिफा दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदके में हर बीमार को शिफा दे दे। या अल्लाह हम सबको बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से बचा ले, मुहलिक बीमारियों से बचा ले, मुज़ी बीमारियों से बचा ले। या अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। पूरी दुनिया में खित्ते ज़मीन पर मेरे आका का कोई भी उम्मती मुसीबत में मुब्तला हो, हर एक की मुसीबत दूर कर दे, हर एक की तकलीफ दूर कर दे, हर एक की परेशानी दूर कर दे। या अल्लाह जिनको बच्चे नहीं, औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह जिनकी यहाँ बेटियां ही बेटियां, बेटे चाहते हैं, अल्लाह उन्हें नेक बेटों से नवाज दे मौला। जिनके बच्चों को रिश्ते नहीं आते मौला, उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजाम कर दे मौला। हर बेटी को सुहागन बना दे, हर बेटी को खैर के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी अता कर दे। हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, घरों से बेबरकती को दूर कर दे, घरों से नहूसतों को दूर कर दे। या अल्लाह घरों में बरकती अता फरमा, रिज़्क़ में बरकती अता फरमा, कारोबार में बरकती अता फरमा, हलाल तय्यब माले कसीर अता फरमा। मौला कभी किसी का मोहताज न बना, अल्लाह कभी किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह माल दे मगर माल की मोहब्बत न दे। या अल्लाह ये हाथ जो आज तेरे दरबार में फैले हुए मौला, इन हाथों को किसी गैर के आगे कभी फैलाने की नौबत ना आए मौला। तेरे और तेरे हबीब के सिवा दोनों जहान में किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह तेरे और तेरे हबीब के सिवा दोनों जहान में किसी का मोहताज न बना, कभी मकरूज न बना। कर्ज से निजात अता फरमा, जो मकरूज है कर्ज
مصیبت سے نجات عطا فرما یا اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مسلمان بھائی علماء مشائخ جیلوں میں اللہ ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کر دے یا اللہ جو جیلوں میں ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کر دے جو بے جا مقدمات میں اللہ انہیں باعزت بری فرما دے میرے اللہ جس نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا سب کے مقاصد پورے کر دے جو کرائے کے مکان میں رہتے خود کا گھر چاہتے اللہ ان کے خود کے گھر فرما دے یا اللہ پاک کرم کر دے مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرما سب کی جانوں کی حفاظت فرما سب کے مالوں کی حفاظت فرما سب کی آل اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی وہ کبھی برباد نہیں ہوتی مولا تو گواہ رہنا تیرے حبیب کو گواہ بنا کر ان کو وکیل و کفیل و شفیع بنا کر ہم اپنی جان مال ایمان عزت آبرو آل اولاد سب تجھے سونپتے ہیں تیری امان میں دیتے ہیں مولا سب کی حفاظت فرما سب کی حفاظت فرما سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے حبلی کے مبلغین اور ارکان نے یہ محفل سجائی جس نے مدد کی جس نے محنت کی علماء مشائخ سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ عطا فرما مولا اس محفل کے اندر ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے پروردگار آج ہمیں خالی نہ لوٹانا مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا مولا مولا ہمارے امیر محترم اور ہمارے جملہ رفقا ہمارے ساتھی سب کو صحت دے سلامتی دے دراز عمر بالخیر دے سب کو عافیت اور خیر دے سب کو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے تو علیم بذات صدور ہے تو دلوں کی دعاؤں کو فریاد کو جانتا ہے تجھے سب پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے تجھے سب پتہ ہے ہماری مراد کیا ہے اے اللہ آج کسی کو خالی مت لوٹا مولا مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا مولا تیرے در کے سوا اور بھی کون سا در ہے کون سا دروازہ تو نے تو وعدہ کیا ہے نا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا جب تو نے کہا مانگو عطا کروں گا تو مانگنے کے لیے حاضر ہے مولا یا اللہ تو راضی ہو جا تجھ سے تیری رحمتوں کو مانگتے تجھ سے تجھی کو اور تیرے حبیب کو مطلب کرتے مولا کرم فرما دے مولا تیری معرفت عطا کر دے حق الیقین کی منزل عطا کر دے تیری معرفت تیرے حبیب کی معرفت عطا کر دے یا اللہ کرم فرما دے مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے سوز دل عطا کر راتوں کو تیرے لیے رونا نصیب کر تیرے لیے آہیں بھرنا نصیب کر تیرے اور تیرے حبیب کے لیے آہو بکا کرنا نصیب کر آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر دے جو تیرے اور تیرے حبیب کے عشق میں روا دوا رہے یا اللہ کسی پہ نہ رلا اب اپنے غم میں رونا نصیب فرما اپنے حبیب کے غم میں رونا نصیب فرما یا اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھ مولا ہم ان آنسوؤں کو بھی تیری بارگاہ میں کس منہ سے پیش کریں یہ آنسو بھی گنہگار آنکھوں کے آنسو ہے ان آنکھوں میں بھی گناہوں کی گندگی ہے مولا آنسو بھی گناہ آلود ہے یہ آنسو بھی تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہے مولا اگر تو قبول کر لے تو تیرا احسان ہوگا مولا مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے اپنا بنا لے مولا اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنے حبیب کا بنا لے مولا اپنا اور اپنے حبیب کا مقبول بندہ بنا لے مولا یا اللہ اگر تو اپنا بنائے گا تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر ہماری بگڑی بن جائے گی ہم جیسے کروڑوں پاپیوں کو بھی تو اپنا بنا لے گا مولا تو تیرے دامن کرم پر کوئی دھبا نہیں آئے گا مولا لیکن مولا ہماری بگڑیاں بن جائے گی ہم پاک ہو جائیں گے ہم مزین ہو جائیں گے یا اللہ کرم کر دے مولا جس کے دل میں جتنی مرادیں سب کی مراد پوری کر دے سب کی تمنائیں پوری کر دے سب کی آرزویں پوری کر دے مولا عرض و معروض میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دے ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے اور جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما سنی دعوت اسلامی کو دین 11ویں راحت 12ویں ترقی عطا فرما پوری دنیا میں اس تحریک کے
کے فیضان کو عام فرما، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا شرف عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے چٹھیاں بھیجی، گزارشات کی، انٹرنیٹ پر جو لوگ موجود ہیں، دنیا بھر سے جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی، یا اللہ تو انہیں بھی جانتا، ان کی مرادوں کو بھی جانتا ہے، سب کی مراد پوری کر لے یا اللہ، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ پوری دنیا میں امن و امان دے دے، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کو فسادات سے بچا، فرقہ واریت سے بچا یا اللہ، فرقہ واروں کے مکروں کو انہی پہ پلٹ دے مولا، ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، فکر امت میں لب پر دعائیں رہی، آنکھ رہتی تنم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام، غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم رکھ لو میرا بھرم، تم پہ بے حد سلام، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، کہہ دو راضی ہیں ہم تم پہ بے حد سلام، اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اور یہیں سے آپ نماز